تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، سب سے بڑے ہیں اور میں پہل میں کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اور جو اللہ کی دوستی ہے یہ ایسی دوستی ہے، اللہ اکبر ہے، انسان دنیا سے چلا بھی جائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں تو موجود ہوں نا، میں اپنے دوستوں کا نام زندہ رکھوں گا۔ آج دیکھو دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے کوئی نہیں جانتا، کتنے دولت مند گزر گئے کوئی نہیں جانتا، دنیا کے اعتبار سے کتنے خوشحال گئے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو خدا کے پیارے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، کوئی حضرت حسن بصری کی بات کرتا ہے، کوئی رابعہ بصریہ کی بات کرتا ہے، کوئی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتا ہے، کوئی بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی بات کرتا ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ یہ خدا کے دوست ہیں، اگرچہ ان کو دنیا چھوڑے ہوئے صدیاں بیت گئیں مگر نام ان کا رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ خدا کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کا نام اونچا رکھتے ہیں، اللہ اپنے دوستوں کا نام کبھی بھی سرنگوں نہیں ہونے دیتے، بلند رکھتے ہیں اس کو ہمیشہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ سے دوستی لگاؤ، اور اللہ فرماتے میری دوستی کا معیار یہی ہے، بس میری مخالفت چھوڑو، نافرمانی چھوڑو اور خدا کے قرب کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ آج ہمارے اندر کمی یہی ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی مخالفت نہیں چھوڑتے، اس کے احکامات کو توڑنا نہیں چھوڑتے۔ نماز پڑھتے سود بھی کھا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، غلط بیانی بھی کر رہے ہیں، اور تجارت کے اندر دھوکہ بھی دے رہے ہیں، بددیانتی بھی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم جس میں دیانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں وہ غیر مسلم جن کو ہم جہنمی سمجھتے ہیں وہ جہنمی جب تک ایمان قبول نہ کریں، لیکن ان کے اندر یہ دیانت کے وصف موجود ہیں، ان کے اندر جو اسلام کی جو مسلمان کی خوبیاں وہ لے گئے ہم سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ کے دورے پہ گئے تو کسی نے پوچھا علامہ صاحب بتاؤ کہ وہاں کی اہم بات کیا پایا؟ کہنے لگے میں نے یورپ کے اندر اسلام کو پایا بغیر مسلمان کے، اور یہاں پر مسلمان کو پایا بغیر اسلام کے۔ یہاں مسلمان ہیں بغیر اسلام کے اور وہاں پر اسلام ہے بغیر مسلمان کے۔ اور جس دن وہ لوگ مسلمان ہو گئے نا، اسلام قبول کر لیا، اللہ نے ان پہ فضل کر دیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی خوبیاں بھی وہ لوگ لے گئے اور اسلام بھی وہ لے گئے، اور ہمارے ہاتھ رہا کیا؟ ان کو تو ہم جہنمی سمجھتے ہیں لیکن دیانت ان کے پاس ہے، سچائی ان کے پاس ہے، اس لیے ان کی تجارت عروج کے اوپر، آج ان کی بنی ہوئی چیز پر اعتماد ہے، آنکھیں بند کر کے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے پھینکتے ہو، پھر وہ چیزیں آتی آن لائن چیزیں منگواتے ہو، اور ماشاءاللہ یہاں حاجی صاحب، نمازی صاحب، دیندار صاحب ہیں اور وہ بھی چھری چلانے سے باز ہی نہیں آتے۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جس کے اندر دیانت نہیں اس کا تو ایمان ہی نہیں، اور ہم نے کبھی ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری نافرمانی چھوڑو، میری مخالفت چھوڑو، اور پھر میری تمہارے ساتھ دوستی پکی ہو جائے گی۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے نفس کی عبادت نہ کرو اور غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ کوئی مشکل آ گئی ہے، دامن کس کے آگے پھیلانا ہے؟ سارے بولو، کس کے آگے پھیلانا ہے؟ اللہ کے آگے، کسی اور کے آگے دامن نہ پھیلانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حق تعالیٰ فرماتے جب میرا دروازہ چھوڑ کے اوروں کے دروازے پہ جاتے ہو، ہم بھی مخلوق کی طرف دھکا دے دیتے ہیں، جاؤ جا کے پھر انہی سے اپنی مشکلیں حل کرواؤ، اور جو میرے دربار میں آتا ہے اللہ فرماتے جلد یا بدیر میں اس کی مشکل حل کر دیتا ہوں۔ تو مشکلات میں کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ نفلی ہو، ہاں فرض ہو، جانی ہو، مالی ہو، سب کس کے نام پہ؟ جانور کس کے نام پہ؟ باقی چیزیں صدقہ خیرات کس کے نام پہ؟ یکم کو، دو کو، 3 4 5 6 7 8 9 10 اور بولو کس کے نام پہ؟ بولو کس کے نام پہ؟ 12 13 14 15 16 میں آگے کی بات کرتا ہوں، تو یہ کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ چیز کس کے نام پہ ہو؟ تو پھر 11ویں والے کا نام تو نہ ہویا، اللہ کا نام ہے جی۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اللہ کے نام کے اوپر دو، ہاں پیران پیر کو ثواب پہنچاؤ تو کوئی انکار نہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی یہ بکرا تو ہے ہی پیر سعید نام تھا، اور یہی مشرکین مکہ کی بیماری تھی، قرآن ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے۔
فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا للشرکائنا، اپنی کھیتیوں میں سے مویشیوں میں سے حصہ نکالتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا ہے، وھذا للشرکائنا، اور یہ اس کے شرکاء کا ہے، یہ جو خدا کے شریک ہیں یہ ان کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ہے ہی کوئی نہیں، جس میں غیر شامل ہو جائے میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے عبادت جو بھی ہو کس کے نام پر؟ بکرا دینا کس کے نام پر؟ صدقہ خیرات کس کے نام پر؟ صرف ایک اللہ کے نام پر۔ ملنگ آتا ہے پیسے بھی لے جاتا ہے اور آپ کا ایمان بھی خراب کرتا ہے، نظر اللہ، نیاز حسین، نیاز بھی کس کے نام پر؟ نظر بھی کس کے نام پر؟ انی نظرت للرحمن، کس کے نام پہ نظر و نیاز؟ صرف ایک اللہ کے نام پر۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو کسی بندے کے نام پہ کوئی نیاز نہیں، کس کے نام پہ ہے؟ اللہ کے نام کے اوپر ہے۔ ہاں ثواب جس کو مرضی پہنچائیں، شہدائے بدر کو پہنچائیں، شہدائے کربلا کو پہنچائیں، جس کو مرضی پہنچائیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن صدقہ کرنا کس کے نام پہ؟ صرف ایک اللہ کے نام پہ۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تم خدا کے دوست بنو۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، فرمایا 50 نمبر تو عبادت کے ہیں اور 50 نمبر تقویٰ کے بھی ہیں۔ آج اگر کسی سے کہیں بھئی آجو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی دوستی سیکھ لو، وہ آگے سے نہیں چھڈو جی، چھڈو باجی، نماز روزہ ہی کافی ہے، خالی نماز روزہ ہی کافی ہے۔ بھئی نماز روزے کی اللہ نے توفیق دے دی، اگلی بات بھی سیکھ لو کسی اللہ والے سے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خدا کی دوستی کا تاج سجا لو سروں کے اوپر۔ کیوں خدا کا باغی بن کر جانا ہے دنیا سے؟ کیوں خدا کا نافرمان بن کر جانا ہے؟ بہتر ہے خدا کے دوست بن کے چلے جاؤ۔ تو میرے محترم سامعین، تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ خوف خدا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ کا اتنا خوف مطلوب ہے جس خوف سے ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ بس بہت سارے لوگ ڈرامہ کریں، او جی اللہ تو بڑا ڈر لگتا پیا جی، او جی قبر تو بڑا ڈر لگ، اور حرام زدگی ایک بھی نہیں چھوڑتے، ایک بھی حرام زدگی نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھئی کوئی آپ کے دل میں ڈر نہیں ہے، آپ ڈر کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو خدا کی نافرمانی چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، غلط بیانی چھوڑو، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، اگر واقعی تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو لعلکم تتقون۔ فرمایا عبادت کا مقصد ہی یہ ہے تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، خدا کا خوف پیدا ہو جائے تمہارے دلوں میں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، فرمایا پھر اس کو قیامت کے دن اپنی بخشش کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ پکی ٹھکی بات ہے، جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، اللہ اس کے دل میں دو خوف کبھی جمع نہیں کریں گے۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو اپنی بخشش کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، خوف خدا کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس کی بخشش فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی خدا کے خوف سے رویا، اللہ کے ڈر سے رویا، اس کی پکڑ سے رویا، اور فرمایا اس کی آنکھ میں ایک آنسو نمودار ہوا، اور وہ آنسو نکل کر رخسار پر بھی نہیں پڑا، صرف اس نے بالوں کو تھوڑا سا چھوا ہے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے ایک ایسا عمل تیرا میرے پاس ہے جس کا تجھے بھی پتہ نہیں، ایک دن تو تنہائی میں بیٹھا تھا اور میرے متعلق سوچ رہا تھا، پروردگار کے سامنے جاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا، کیا وہاں پہ، تو اس ڈر کی وجہ سے تیری آنکھ میں ایک خوف کا آنسو آیا، اور یہ انسان کے جو آنکھوں کے بال ہیں یہ پکار اٹھیں گے، صدقت یا رب العالمین، اے رب العالمین آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو اتنا سا خوف بھی تیری آنکھ میں اور تیرے دل میں تھا، میں نے اسی پر تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ خوف خدا اتنی بڑی عبادت ہے، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ آج کوئی جانور پہ ظلم کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ او خوف خدا کر یار، رب تو ڈر بے زبان ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے سارے گناہوں سے جان چھوٹے گی، پھر گناہ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکو گے، اس کا خوف تمہیں گناہوں سے روکے گا۔
اللہ کا ڈر تمہیں گناہوں سے روکے گا۔ تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا اس کی عبادت کرو، تم سے پہلو کو بھی انہوں نے پیدا کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں عبادت کے ساتھ ساتھ متقی بھی بنو، پرہیزگار بھی بنو، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت یا اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان